چلے حسین پاک مناتے ہی رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل میں اگر ناشکری ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، تکبر ہوگا تو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ چاہے کعبے کے اندر کیوں نہ ہو، اگر نیت میں ناشکری ہے تو اللہ کو پسند نہیں۔ اب سنو دوسری آگے کی بات، میں نے جو کہا تھا نا، نبی کی شان تو بہت بڑی ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی برکت ہے۔ مکے کی سرزمین کے اوپر ایک شیخ صاحب رہا کرتے تھے جن کا تیل بیچنے کا کاروبار تھا۔ کہاں پہ رہتے تھے؟ ہاں، پہلے میں نے بات آپ کو بتا دی کہ مکے کے لوگوں کی انسانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے عظمت ہے، لیکن عمل کے معاملے میں ہم سب برابر ہیں۔ جو لوگ نبی کے طریقے کے خلاف ہوں گے وہ کسی بھی جگہ کے ہوں، عذاب ہے، سمجھ لیں آپ۔ ہاں، اب ذرا دھیان سے سنیں۔ مکے کی سرزمین کے اوپر ایک شیخ دخان رہتے تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ شیخ دخان۔ شیخ دخان تیل بیچنے کا کام کرتے تھے، وہ تیل کے بڑے بیپاری تھے، تیل۔ شیخ دخان مکے کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ پھر دھیان میں بٹھا لو، کہاں کا سنا رہا ہوں میں؟ ہاں، میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی کوئی بات نہیں سنا رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی کتاب الودود البالغہ کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ یہ شیخ دخان حج کے زمانے کے اندر، جب حج کا زمانہ آیا، انہوں نے ارادہ کیا حج کرنے کا۔ احرام باندھا، کعبۃ اللہ پہنچے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ طواف کر رہے تھے، کعبے کے چکر لگا رہے تھے شیخ دخان، لیکن کسی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں نا، کون کب کہاں مرے گا، ہے؟ ہاں، یہ شیخ دخان کعبے کا طواف کر رہے تھے، اچانک زندگی کا وقت پورا ہو گیا، طواف کرنے کی حالت کے اندر موت ہو گئی، شیخ دخان مر گئے۔ کیسی حالت میں؟ کتنا بڑھیا کام ہے، کعبے کے اندر، احرام میں، طواف میں، ہیں؟ بڑھیا کام ہے نا۔ ہاں، تمنا کرتے ہیں مر جائیں، دب جائیں۔ بعض لوگ تو بھیڑ میں جان کے گھس آتے ہیں، مر جائیں ہم، دب جائیں۔ جب ان کی لاش زمین پر گری، لوگ ان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے، ان کی میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، مکے کے قبرستان جنت المالا میں لے گئے۔ قبر کھدی ہوئی تھی، جنت المالا کے قبرستان کے اندر شیخ دخان کو اتار دیا، قبر میں رکھا۔ قبر میں رکھنے کے بعد ان کی قبر کو ڈھکا، مٹی ڈالی۔ جیسے ہی مٹی ڈالی، تھوڑے سے ہی چلے تھے، پیچھے سے ایک جنازہ اور آ گیا۔ منتظمین نے کہا ابھی یہ قبر ابھی تازی ہے، اسے کھولو، اس میں رکھ دو دوسرا، کیونکہ وہاں آج بھی طریقہ ہے کہ ایک قبر میں کئی دفن ہوتے ہیں، جگہ تنگ ہے، مرنے ہر نماز کے اندر 10 12 15 جنازے ہوتے ہیں، ہر نماز میں، 5 ٹائم کی نمازوں میں نماز جنازہ ہوتی ہے، 18 تو میں نے گنے، ہر نماز میں 8 10 12 15 10 12 15 جنازے ہوتے ہیں، اور تیزی سے لے کر جاتے ہیں، وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ ایک جنازہ اور آیا، منتظمین نے کہا یہ قبر ابھی بند کری، اسے کھولو، اسی میں رکھ دو۔ جیسے ہی قبر کھولی گئی جس میں شیخ دخان کو لٹایا تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، گھنٹوں بھی نہیں بلکہ تھوڑی ہی دیر، چند منٹ گزرے تھے، تھوڑی دیر گزری تھی،
قبر کھولا تو شیخ دخان کی لاش غائب. شیخ دخان کی جگہ پر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کے حلیے سے، جس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عرب کی رہنے والی نہیں ہے، یہ کوئی مسلم گھرانے کی نہیں لگ رہی، بلکہ اس کے حلیے سے یہ لگ رہا ہے یہ کوئی غیر ملکی ہے. عجیب تماشا ہو گیا کہ شیخ دخان کو لٹایا تھا، لاش غائب ہو گئی، لڑکی کی لاش ہے. عجیب معاملہ، بھیڑ لگ گئی. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ شیخ دخان بوڑھے کو، عرب کے بوڑھے کو لٹایا، لاش غائب، اور لڑکی لیٹی ہوئی ہے. اب ایسی باتیں جب ہوتی ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے، مجمع لگ جاتا ہے، کرشمہ ہو گیا تو قدرت کا. چاروں طرف سے ہجوم لگ گیا. ایک آنے والا دیکھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے، تیسرا دیکھتا ہے. دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں عجیب معاملہ ہے، شیخ بوڑھا جو ہے عورت بن گیا. شیخ بوڑھا عورت بن گیا، لڑکی بن گیا. یہ ہے انہی دیکھنے والوں کے اندر ایک دیکھنے والا ایسا آیا جو اس لڑکی کو پہچانتا تھا. اس نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا ارے یہ لڑکی تو فرانس کی رہنے والی ہے، فرانسیسی ہے. کہاں کی رہنے والی ہے؟ فرانس کی رہنے. فرانس کہاں پر ہے؟ مکے کے برابر میں کیا کہیں؟ فرانس مکے سے سینکڑوں میل دور ہے، اور فرانس کے اندر زیادہ تر یہودی رہتے ہیں. زیادہ تر، اب تو مسلمان بھی ہیں بہت سارے، لیکن زیادہ کثرت. اور اس زمانے میں تو تھے ہی زیادہ یہودی، اس زمانے میں تو. ہاں، لوگوں نے کہا تم کیسے جانتے ہو، کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کہا میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے. کیسے نہیں مانیں گے؟ پہلے اس کی تحقیق ہو. خبر تو بند کر دی گئی. اب اس قدرت کے کرشمے کی جانچ شروع ہوئی. یہ ہوتا ہے تحقیق ہوگی. پہلے کیا ہوگی؟ تو جانتا ہے فرانس کی ہے؟ ہاں جی جانتا ہوں. کیا ہے پتہ اس کا؟ کہاں ہے؟ کہ جی یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. ماں پہ خط بھیج دیا، ٹیلی گرام. اس کے حوالے سے جس نے پہچانا نا، اس کے حوالے سے اس نے لکھا اس کے والدین کو کہ میں حج پر آیا تھا، تمہاری بیٹی کو ٹھیک ٹھاک حال میں چھوڑ کر اب اس کا کیا حال ہے. یہ بات شروع ہو گئی، تحقیق ہو رہی ہے. اب اس کا کیا حال ہے؟ ادھر سے جواب آیا کہ آپ حج پر جب چلے گئے ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے اس کو لے جا کر اپنے قبرستان میں دفن کر دیا. کہاں دفن کر دیا؟ اپنے قبرستان میں. اب اس نے پھر ایک سوال کھڑا کر دیا اپنے نے. ہاں یہ کیا اپنے پتہ یہ چل رہا ہے تم ہو ہم ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے اپنے قبرستان میں، تو اس کا مطلب تمہارا کوئی اور قبرستان ہے. ہاں اپنے قبرستان میں. کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا، یہ اس کے تمام گھرانے والے ماں باپ سب یہودی ہیں. سب کیا ہیں؟ یہودی ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے ہم نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا. اب پھر شک پیدا ہو گیا کہ یہ یہودی اس کے گھرانے والے، اور کہہ رہا اپنے قبرستان میں. تو ایک ٹیلی گرام پھر گیا کہ جاؤ اپنے قبرستان کے اندر جو تمہارے مذہب کے پیشوا ہیں ان سے اجازت لے کر قبر کو کھول کر دیکھو، ہمیں ایسا لگتا ہے وہ اپنی قبر میں نہیں ہے. جب یہ جملہ لکھا تو وہاں تفتیش، وہاں پہ بھی ہلچل مچ گئی. اب وہ گئے اس کے والدین. جانے کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں
पादरियों से इजाजत लेकर कब्र को खोला। अब जब कब्र को खोला तो वाकई देखा कि वहाँ पर उसकी लाश नहीं है, उसकी लाश नहीं है। अब ये सब हैरत में पड़ गए, है वो लाश तो यहाँ नहीं है, तो दफनाया था। अब यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है ना भाई, यहाँ तो बक्से में बंद करके रखेंगे। ईसाइयों में, यहूदियों में क्या होता है, तो बक्से में, संदूक के अंदर, ताबूत में वो अपने रखते हैं। खोला, अब जो खोला तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हैरत में पड़ गए, हैरत में। जिस बक्से के अंदर लड़की को लिटाया था, उस बक्से में से लड़की गायब है। एक अरबी बूढ़ा लेटा हुआ है, एक अरबी, हाँ, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके चेहरे पे लिबास मुसलमानों जैसा, अरबियों जैसा है। लड़की की लाश गायब और अरबी बूढ़ा लेटा हुआ है। अब ये भी पागल हो गए, ये क्या हो गया। अब इन्होंने जवाब लिखा, भाई यहाँ पे उसकी लाश नहीं है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई अरबी बूढ़ा लेटा हुआ है, बुढ़ा लेटा हुआ है यहाँ, वो लड़की की लाश गायब है। इधर से जवाब भेज दिया। जवाब आने के बाद, तुम घबराओ नहीं, हमने उसकी लाश को यहाँ देख लिया मक्के के कब्रिस्तान में। ओ, मक्के वाले की वहाँ पहुँच गई, वहाँ वाला यहाँ आ गया। अब और तहकीक हुई। चलो शेख दखान के घर, शेख दखान के घर पूछो। अब ये समझ में तो आ गई बात। वो ये फ्रांस की रहने वाली लड़की, फ्रांस में जिसको दफन किया, वो यहाँ आ गई। बात समझ में आ गई। उसकी तहकीक सही थी कि मैं जानता हूँ ये फ्रांस की रहने वाली है। अब उससे पूछा गया, भाई तू ये बता, तू इसे जानता है और तू बोल रहा है कि मैं छोड़ कर आया था, किस हाल में है। अब ये बता, ये क्या करती थी। अब आ जाए वो जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ ना, अमल में अगर हाँ शुक्राना होगा तो कैसा कमाल होगा, और ना शुक्रिया। अब ये वो सीढ़ी शुरू हो रही है। ये क्या करती थी। अब उस शख्स ने कहा, जिसने लड़की को पहचाना था, कि बात दरअसल ये, इसके सारे ख़ानदान वाले, इसके माँ बाप सब यहूदी। इस लड़की ने अभी चंद दिन पहले मेरे हाथ पे कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं जब आया था तो इसको कुरान सिखा रहा था, कुरान पढ़ा रहा था, कुरान। काजी ने फैसला कर दिया, बस समझ में आ गई बात। कलमा पढ़ा इसने, इस्लाम वाली हुई। अल्लाह ने यहूदियों के कब्रिस्तान में नहीं रखा, क्योंकि सारे यहूदी हैं ना वहाँ। अरे यहूदियों के कब्रिस्तान में क्या रहमत उतरेगी या अजाब उतरेगा। अरे यहूदियों के कब्रिस्तान में, यहूदियों की कब्रों पर रहमत का क्या काम। अल्लाह के नाफरमानों की कब्रों पर रहमत नहीं उतरती, अल्लाह के नाफरमानों की कब्रों पर अजाब उतरता है, जहन्नम की आग दहकती है। समझ में आ रही है बात नहीं। हाँ भाई, ये तो ईमान है ना कि कब्र या तो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, जन्नत के बागों में से है ना। इस हदीस पे ईमान। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से। बस समझ में आ गई बात कि या तो कब्र पे रहमत उतरती है या अजाब उतरता है। तो क्या रहमत वालों को अजाब की जगह पे रखेगा अल्लाह, और अजाब वालों को रहमत की जगह पर रखेगा अल्लाह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन जब सफ़े लगेंगी ना, तो मुजरिमों की सफ़े अलग होंगी। समझ रहे हैं। ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबे नार की सफ़ अलग होगी और अस्हाबुल जन्ना अलग होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सुनते हैं ना, ख़त्म शरीफ में अक्सर ये पढ़ा जाता है, ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल। हाँ, ये पैगाम सुनाया जा रहा है कि क़यामत के दिन अस्हाबे नार अलग होंगे और अस्हाबुल जन्ना
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ہاں مجرم الگ صف میں ہوں گے, مجرم ہاں ان کی. اسی طریقے سے تم کہیں پر بھی دفن کر دو, اندر اللہ رب العالمین حکم دے دے گا اس کو کہاں پر پہنچانا ہے, اس کو کہاں پر. ہاں اب سمجھ میں آ گئی کہ اس نے تھوڑے دن پہلے اسلام قبول کیا, تھوڑے دن پہلے یعنی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آ گئی, اس کی تو سٹوری سمجھ میں آ گئی, کہانی سمجھ میں آ گئی کہ یہ کلمہ پڑھنے والی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا, قرآن سیکھ رہی تھی. اللہ نے اس کو یہودیوں کے قبرستان میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے, چلو شیخ دخان کے گھر, یہ تو حج کرنے آئے ہیں, طواف کر رہے تھے, احرام کی حالت میں تھے, مکے کے رہنے والے ہیں, مکے کے رہنے والے ہیں اور مکے کے قبرستان جنت المالا کے اندر دفن کیا ہے. ہاں یاد رکھو نبی کا دشمن جو ہے وہ خیر سے محروم رہے گا. نبی کا دشمن, آپ کہو گے حضرت یہ کیا کہہ رہا ہو, کیا طواف کرنے والے بھی نبی کے دشمن ہوتے ہیں؟ یہ تو حج کرنے گیا ہے. ہاں تو ابھی سنو, دیکھو قاضی شہر نے کہا, امام حرم نے کہا شیخ دخان کے گھر چلو, شیخ دخان کے گھر چلو. ان کے گھر چل کے پوچھو کیا کیا کرتے تھے یہ. چل گئے ان کے پاس اور پوچھا, شیخ پہلے خبر سنائی کہ شیخ دخان جو حج پہ گئے ہوئے تھے نا, طواف کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اور منتظمین نے ان کی لاش کو لے جا کر جنت المالا میں دفن کر دیا. وہاں پوچھتے پاچھتے نہیں کسی سے, وہ ان کا کام ہے. ماں باپ کون اتنے لاکھوں کے مجمع میں کون تحقیق کرے گا, کون کہاں کا وہ اٹھایا اور لے جا کے. ہاں بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کا انتقال ہو گیا, جی وہ ہو گیا پتہ. ان کو خبر سنائی, گھر والوں کو افسوس ہوا, آنسو بہنے لگے. شیخ الحرم نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کیا معمولات تھے ان کے. نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اور بہت سارے کام کرتے تھے, رمضان میں روزے بھی رکھتے تھے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور کام بتاؤ, کوئی عمل جو ایسا ہو جو تمہیں سب سے الگ لگتا ہو. بھائی نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی سبھی پڑھ رہے ہیں, بڑا دھیان سے بٹھائیے گا. اگر عمل میں ناشکری ہوگی, ناقدری ہوگی, پھر سوچ لو, ہوشیار ہو جاؤ, اب آ رہا ہے وہ گیر. ہاں عمل میں ناشکری ہوگی, ناقدری ہوگی. ارے یہ عمل کر کس کی اداؤں پر رہے ہو یہ تو بتا دو ذرا. ارے جو بھی عمل کر رہے ہو یہ ادا ہے کس کی؟ ارے یہ ادر جناب محمد رسول اللہ کی ادا ہے. تمہیں نبی کی ادائیں اچھی نہیں لگتی؟ اگر کوئی داڑھی رکھ رہا ہے تو یہ ادا ہے کس کی؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اگر ٹوپی پہن کے چل رہا ہے یہ ادا ہے کس کی؟ کوئی اگر بیٹھ کے پانی پی رہا ہے یہ ادا ہے کس کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کوئی اسلام میں پہل کر رہا ہے تو یہ ادا ہے کس کی؟ کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے تو یہ ادا ہے کس کی؟ کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ ادا ہے کس کی؟ ارے ساری شریعت تو ادائے مصطفیٰ ہے. کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے تو یہ ادا کس کی ہے؟ کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہے تو یہ ادا کس کی ہے؟ اب اگر کوئی کھڑے ہو کے کھائے تو پتہ چلا اس کو نبی کی ادا اچھی نہیں لگ رہی. کوئی کھڑے ہو کے پانی پیے تو ہاں اچھا. کوئی سر ڈھک کے کھانا نہ کھائے تو ہاں
ننگے سر کھانا کھائے کوئی تو بتاؤ یہ ادا کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ٹائم شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور آج ہم میں سب میں ہے یہ بہت بری بیماری۔ 2 ٹائم شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلوں میں کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب۔ کون سے وہ 2 ٹائم پتہ ہے؟ ننگے سر کھانا کھانے پر شیطان خوش ہوتا ہے، اور ننگے سر بیت الخلا جانے پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عورتوں میں تو بہت ہی بیماری ہے، جب بیت الخلا جائیں گی تو دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیتی ہیں۔ سر ڈھانک کے جانا چاہیے۔ سر اگر شیطان کو خوش کرنا ہے تو سر کھول کے جاؤ۔ سمجھ رہے ہو کتنا دیکھنے میں کام جو ہے وہ ہلکا سا ہے، لیکن اس کا پکڑ کتنی ہے دیکھو۔ بغیر بسم اللہ کے اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان۔ اور جو بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ رحمان۔ کس لیے کہ وہ نبی کا طریقہ ہے۔ بغیر بسم اللہ سے شیطان اور بسم اللہ سے رحمان۔ رحمان کو خوش کرنا ہے کہ شیطان کو؟ رحمان کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے نبی کی ادائیں اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ نبی کی ارے اچھی نہیں لگتی؟ دیکھو بستر پہ لیٹے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کو لیٹنا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، ہاں اے چادر میں لپٹنے والے، ایک کملی میں لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے۔ ہاں ذرا ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، ایک ایک ادا، ایک ایک ادا سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہاں، تو اب آ جاؤ وہاں پر، وہ کام بتاؤ ان کے علاوہ کہ جو ان سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہوں وہ بتاؤ۔ کہا ان کا ایک عمل ہے جو ہمیں لگ رہا ہے ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب یہ مباشرت سے فارغ ہوتے تھے، یہ خاص کر وہ لوگ دھیان دیں جو شادی شدہ ہیں اور آنے والی زندگی کا آغاز نوجوانوں کا ہوگا، وہ ابھی سے گرہ باندھ لیں۔ اب ان کے گھر والے کہتے ہیں جب یہ مباشرت سے فارغ ہوتے تھے نا تو غسل واجب ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا بھائی؟ اب غسل کرنا ہے، پاک ہونا ہے نا۔ تو یہ شیخ دخان کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب طریقہ رکھا ہے، مباشرت سے فارغ ہو اب غسل کرو۔ یہ طریقہ یہودیوں کیا نہیں ہے، ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کا طریقہ استغفر اللہ، یہ یہودیوں کیا نہیں ہے، ان کا طریقہ۔ اور یہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے، یہ عجیب طریقہ رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مباشرت سے فارغ ہو اب غسل کرو، اب کیا کرو؟ غسل کرو۔ یہ یہودیوں کیا نہیں ہے یہ طریقہ، ان کا طریقہ۔ ارے سمجھ میں بھی آ رہی ہے کتنی چھوٹی سی بات ہے دیکھنے میں، ہے نا؟ تو نبی کی ادا، نبی کا طریقہ کوئی سا بھی ہو، وہ دیکھنے میں چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن عظمت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ نبی کی ادا میں رحمان خوش ہوتا ہے۔ نبی کی ادا میں کون خوش ہوتا ہے بھائی؟ یہ موٹی سی بات دماغ میں بڑھا، نبی کی ادا میں کون خوش ہوتا ہے؟ رحمان خوش ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو کہتے تھے نا، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو شیخ الحرم نے پھر کہا بس فیصلہ ہو گیا۔ شیخ الحرم نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس فرانسیسی لڑکی کو یہودیوں کے قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان میں اس لیے پہنچا دیا کہ اس کو نبی کا طریقہ اچھا لگا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے مسلمان کو یہودیوں کے قبرستان میں اس لیے پہنچا دیا کہ اس کو یہودیوں کا طریقہ اچھا لگا۔ جس کو نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔
جس کو نبی کی ادا اچھی نہیں لگتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پھر اہل اسلام کے قبرستان میں نہیں رکھتا، پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ فیصلہ کر لو، یہ نمازیں ضائع کرنا چاہتے ہو یا اس کی برکتیں قائم رکھنا چاہتے ہو؟ وہ میں نے ایک دن تقریر کری تھی نا، نماز کی پاور، نماز کی یاد ہے نا؟ تو بھائیوں سمجھ لو، نماز کی برکتیں یعنی نماز کی پاور قائم رکھنا چاہتے ہو یا اس کی برکتیں ختم کرنا چاہتے ہو؟ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو قائم رکھنے کے لیے نبی کی اداؤں کو زندگی میں داخل کرو، نبی کے طریقے کو زندگی میں داخل کرو، اس لیے کہ اللہ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کے صدقے کے اندر اس امت کو بھی خوبیوں والا بنایا ہے، اس لیے کہ ان کو نبی کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اللہ کو یہ بندے اچھے لگتے ہیں، ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔